مرضی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. چلیں باہر دیکھو باہر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. پچھلے ہفتے ہم نے کتاب کے مقدمے کا آغاز کر لیا تھا اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ نے اس مقدمے کے آغاز میں ہی قرآن پاک کی آیات سے ابتدا کی ہے. کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی، کوئی اور باتیں بیان نہیں کی، بلکہ ان کی کتابوں کی خاصیت یہ ہے کہ شیخ پہلے آیت کریمہ ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ مسائل، اہم مسائل جو مل رہے ہوں ان آیات اور احادیث کی روشنی میں انہیں ترتیب دے دیتے. تو 2 آیتیں ہم نے پچھلے ہفتے مقدمے کی پڑھ لی تھیں، اور آج انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو مقدمے کا چل رہا ہے، تیسری آیت کریمہ پہ روشنی ڈالی جائے گی. کتاب کا متن پڑھ لیتے ہیں. شیخ لکھتے ہیں: وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورة الاسراء آیت نمبر 23. سورہ بنی اسرائیل کی 23 نمبر آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے وہی مسئلہ بیان کیا ہے جو ہم پہلی آیات میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ ہے توحید کی حقیقت. توحید کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہمیں اس کے لیے پیدا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ رب العزت کے علاوہ ہر باطل معبود کی عبادت کا انکار کرو. یہ نفی اور اثبات یہ دونوں مل کر توحید ہیں. خالی نفی یا خالی اثبات کام نہیں آئے گا، دونوں جمع ہوں گے تو اسے توحید کہتے ہیں. اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر گروہ کی طرف، دنیا کے ہر جماعت کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ہر رسول کی بنیادی اور پہلی دعوت یہی تھی: لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے دور رہو. اور طاغوت کی یہ تعریف بیان کی تھی: ہر وہ چیز، کوئی بھی صورت ہو، اس کی کوئی بھی شکل ہو، جس کی اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ طاغوت. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور طاغوت سے بچنا، یہ دونوں کام جمع ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار، اس کا اثبات، اور طاغوت کی نفی، طاغوت کا انکار، یہ دونوں اثبات اور نفی اور اثبات ملیں گے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید. اب یہ جو آیت کریمہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اگلی آیت کریمہ، اس میں بھی اللہ رب العزت نے نفی اور اثبات کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَقَضَى رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا. وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے: أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعبدوا، تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے، یعنی عبادت صرف اس کی کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو اس میں نفی بھی ہے اور اس میں اثبات بھی ہے. تو یہ نفی اور اثبات جب دونوں ملیں گے تو اسے توحید کہتے ہیں. اگر خالی انکار کر دیں، نفی کر دیں کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، لا الہ کہہ کر کوئی رک جائے، تو اللہ رب العزت کا بھی انکار لازم ہو جائے گا، عبادت کا کلی طور پہ انکار ہو جائے گا. اور خالی اس بات کریں بغیر نفی کے تو اسے بھی توحید اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں
تو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہے یا کسی اور کی بھی کر رہا ہے۔ تو جب کوئی یہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتا، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ توحید ہے، یعنی اللہ رب العزت کی اکیلے کی واحد کی عبادت ہو رہی ہے، خالص عبادت ہو رہی ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ نفی اور اثبات، یہ توحید کے دو رکن ہیں، یہ توحید کی حقیقت ہے جو قرآن و حدیث میں ہمیں بیان کی گئی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اسی کا ذکر ملتا ہے۔ تو پہلا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، پہلا حکم کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اور صرف اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کے حقوق ادا کرو۔ اس سے بہت بڑی اہمیت اس عمل کی واضح ہوتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم توحید کا دیا ہے، تو اس حکم کے بعد دوسرا حکم اس آیت کریمہ میں کہاں کس چیز کا آیا؟ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ تو یہ اس مسئلے کی بھی اہمیت اس کی ترتیب سے ہمیں پتہ چلی۔ اگلی آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ آگے شیخ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ، اور اس کا قول ہے، یعنی اللہ رب العزت کی قرآن پاک کی آیت کریمہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، سب کے سب لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ بات ختم ہو گئی یہاں تک کہ کچھ باقی رہتا ہے ابھی توحید میں، اور اللہ کی عبادت کرو، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ کرو شرک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شَيْئًا، کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ یہ شیئا کا جو یہ لفظ یہاں اس آیت کریمہ میں آیا ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیئا یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ عموم۔ عموم کا معنی ہوتا ہے ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، کسی کو اس کا شریک نہیں بنایا جا سکتا، چاہے کوئی اللہ کا رسول ہو، اللہ تعالیٰ کا نبی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی انسان ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی درخت ہو، کوئی قبر ہو، کوئی چیز ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اس بات کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں شرک کی نفی ہو رہی ہے، شرک کا انکار ہو رہا ہے، تو یہ اس بات اور نفی دونوں مل کر کیا ہوں گے؟ توحید۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آگے پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جیسے پچھلی آیت کریمہ میں پہلے توحید کے بعد والدین کے ساتھ احسان مندی کا ذکر آیا، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ذکر کرنے کے بعد کس کے حقوق کا ذکر کیا ہے؟ والدین کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کو جو میں نے ابھی پڑھی سورہ اسراء کی یہ آیت کریمہ ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں، اور اس کا نام ایک مشہور ہے آیت الحقوق العشرہ، 10 حقوق والی آیت۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا حق، سب سے پہلا حق کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، توحید، پھر والدین، پھر یتیموں مسکینوں کا۔ اس ترتیب سے کتنے حقوق آئے اس آیت کریمہ میں؟ 10 حقوق آئے اس آیت کریمہ۔ تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔
آگے چلتے ہیں. شیخ لکھتے ہیں قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ من اراد ان ينظر الى وصیة محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. یہ سورہ انعام کی بڑی طویل آیت کریمہ ہے اور اس میں کچھ وصیتیں کی گئی ہیں. وصیتیں اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ یہ آیت وصیتوں والی آیت ہے. اللہ کے رسول نے خود اسے وصیت نہیں کہا، بلکہ اس آیت کریمہ میں اتنی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، اتنے اہم احکام دیے گئے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کے رسول کی وصیت کوئی ہے تو وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لے. اللہ کے رسول نے کوئی وصیت نہیں کی، کسی حدیث سے ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی ہو، لیکن اس آیت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں اس کی اہمیت بتاتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے، اگر کوئی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی کوئی وصیت ہے تو وہ اسی آیت کو کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی. لیکن اس آیت کی اہمیت بتاتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اسے اللہ کے رسول کی وصیت قرار دے رہے ہیں. اب یہ آیت ہے کیا؟ اس میں کون سی اہم باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، ان سے کہہ دو، تعالو، آؤ. تعالو کا کیا معنی ہے؟ میری طرف آؤ. اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تمہیں اتلو ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے میں وہ تمہیں بتاؤں کہ کون کون سے کام تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیے ہیں. اب پہلا کام جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، جو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے اپنی مخلوق پہ، انسانوں پہ، وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، لوگوں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کام گنواتے ہوئے سب سے پہلا حرام کام جو ذکر کیا وہ کون سا ذکر کیا؟ شرک کرنا. شرک کی نفی یا شرک سے منع کرنا. جب کسی کو ہم شرک کرنے سے منع کر رہے ہیں تو یہ ہمارا اس کو شرک سے منع کرنا کسی کام کے کرنے کی دعوت دے رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب ہم یہ کہیں گے نا شرک نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا توحید پہ عمل کرو، توحید کو مانو، توحید پہ قائم رہو. کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں، یا انسان توحید کو پکڑتا ہے، اس پہ قائم رہتا ہے، یا اس کے الٹ دوسرے راستے پہ چلتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ شرک. یا بندہ موحد ہے، توحید کو ماننے والا ہے، یا اس کے برعکس کیا ہے؟ مشرک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں بندہ نہ تو موحد ہے نہ مشرک ہے. ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. یا تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوگا، ایک واحد اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوگا خالص، یا اس کے ساتھ شرک کرتا ہوگا. یا بندہ موحد ہے یا مشرک ہے، یا توحید ہے یا شرک ہے. جب ہم شرک سے روکیں گے تو خود بخود کس کی دعوت دی جا رہی ہے؟ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. اور جب توحید کی دعوت دی جائے گی تو کس کا انکار ہو رہا ہے؟ شرک کا انکار ہو رہا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو، کسی چیز کو شریک نہ کرو. تو شرک سے منع کرنا کس کی طرف دعوت ہے؟ توحید کی دعوت، کہ شرک سے رک جاؤ اور توحید پہ قائم رہو. اِلَىٰ قَوْلِهِ، اب یہ بڑی لمبی آیت کریمہ ہے، اس کا آغاز اللہ رب العزت نے شرک کی نفی سے کیا ہے، شرک نہ کرو. اِلَىٰ قَوْلِهِ،
اس قول تک، یعنی قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے آخر تک، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ میرا صراط مستقیمہ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، اس آیت کریمہ کا شروعات ہو رہی ہے شرک کی نفی کرنے سے، اور ختم کہاں ہو رہی ہے بات؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، تو یہ پوری آیت کریمہ قُلْ تَعَالَوْا سے لے کر صراط مستقیمہ تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اگر کوئی اللہ کے رسول کی وصیت دیکھنا چاہے تو وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لے۔ اس کا آغاز بھی شرک کی نفی سے ہوا، اس کا آغاز شرک کی نفی سے ہوا اور توحید کی دعوت ہو گئی، شرک کا انکار، توحید کی دعوت ہو گئی، اور جب اس کا اختتام ہو رہا ہے اس آیت کریمہ کا تو وہ بھی غور کریں تو معلوم ہوتا ہے وہ بھی توحید کی دعوت ہی دی جا رہی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ ایک راستہ ہے سیدھا، سیدھا راستہ کتنا ہے؟ 1 2 3 4 کتنے ہیں؟ ایک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نور ایک ذکر کیا ہے اور اس کے مقابلے میں ظلمات بہت زیادہ ذکر کیے ہیں، یعنی گمراہیوں کے راستے بہت زیادہ ہوتے ہیں، گمراہی ایک نہیں ہوتی، ایک سے زیادہ ہوتی ہے، اور ہدایت کا راستہ نور سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ایک سیدھا راستہ نکالا انگلی سے ایسے، اور اس کے گرد کچھ الٹے سیدھے راستے سائڈ پہ بھی بنا دیا اور کہا یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو اور یہ ان مختلف راستوں پہ نہ چلو، الگ الگ ہو جاؤ گے۔ تو سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ ہمارا معبود بھی ایک، اور شرک کرنے والوں کے معبود کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ بے شمار ہیں۔ جتنے زیادہ دیکھتے جاؤ گے اتنے زیادہ عجیب و غریب قسم کے نئے نئے نکلتے آئیں گے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ ایک معبود کی عبادت کی جائے، اور مشرک کا راستہ ایک نہیں ہوتا، مشرک کا معبود ایک نہیں ہوتا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے اختصام سے بھی ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ توحید کا درس مل رہا ہے۔ ایک اللہ کے رب العزت کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شرک کرنے والوں کے راستہ ایک نہیں ہوتا، اس کے مختلف راستے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے معبود جھوٹے ہوتے ہیں ان کے۔ یہ شیخ نے 5 آیات اس مقدمے میں ذکر کی ہیں، اور ہر آیت کریمہ سے توحید الوہیت کی دلیل لی ہے۔ کس توحید کی؟ توحید الوہیت۔ سب آپ نے پڑھ لی، ہر آیت سے توحید الوہیت کی دلیل ملی کہ عبادت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کے افعال کی باتیں بیان کرنا مقصد نہیں ہے، مقصود کیا ان آیات کا یہاں ذکر کرنا کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، اور عبادت کے ساتھ یہ اہم بات بیان کی گئی صرف اس کی عبادت کے لیے، اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، باقی سب جھوٹے معبودوں کی عبادت کا انکار، یہ نفی اور اثبات، یہ ان آیات سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اس مقدمے کے آخر میں شیخ نے ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے، بڑی مشہور و معروف اور بڑی ہی اہم حدیث ہے۔ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرح کریں گے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار، کہ میں اللہ کے رسول کا ردیف تھا حمار کے اوپر، یعنی گدھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری کر رہے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوا۔ فقال لی یا معاذ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ، اتدری،
ما حق اللہ علی العباد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سوال کیا اتدری، کیا تو جانتا ہے ما حق اللہ علی العباد، کیا اللہ کا حق کیا ہے؟ ما حق اللہ، اللہ کا حق کیا ہے؟ علی العباد، کن پہ؟ بندوں پہ. وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ دو سوال ہو گئے. اچھی طرح سوالوں کو پہلے دماغ میں اٹھائے. پہلا سوال کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پہ، ہر انسان پہ، بندوں پہ، اس کی مخلوق پہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ دو سوال کیے. قلت اللہ ورسولہ اعلم. معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم. جواب نہیں دیا، کوشش نہیں کی جواب دینے کی، بلکہ کیا کہا؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یعنی انہوں نے اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا. اگر میں کہہ دوں گا مجھے نہیں پتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. انہوں نے اپنی شان کے اندر کوئی کمی محسوس نہیں کی یہ کہنے سے کہ مجھے علم نہیں ہے. آج کل ہماری سوچ یہی ہوتی ہے، کوئی دین کی بات ہو رہی ہو تو ہر کوئی سر نکال کے کبوتر کی طرح فتویٰ دینے کی کوشش کرتا ہے. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میری بات سنی جائے، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو میں مجلس میں بیٹھا اور میں خاموش رہ جاؤں، پتہ ہونا چاہیے میں بھی بیٹھا ہوں، میں بھی فتویٰ دوں. اور کچھ نہیں، دنیا کی باتیں نہیں ملتی، ہر بندہ بحث کرنے آ جاتا ہے، جہالت کا مظاہرہ کرنے آ جاتا ہے، تو دین کا کوئی مسئلہ چھیڑ لیتے ہیں. تو صحابہ کرام کا کیا راستہ ہے کہ اگر نہیں پتا تو نہیں پتا، اور کیا کہہ دینا ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم. اس سے کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی، کسی کی شان کم نہیں ہوتی، کسی کی عزت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب انہوں نے یہ کہہ دیا قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یعنی دونوں سوالوں کے جواب بتائے. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق ہے علی العباد، بندوں پہ. کیا حق ہے؟ غور سے سننا ہے. ان یعبدوہ، کہ یہ بندے اس کی عبادت کریں. یہ بندے اس کی عبادت کریں. بات ختم ہوئی ہے؟ عبادت کریں، یہ اقرار ہو گیا، اس بات ہو گیا. وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو، کسی شے کو شریک نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کے بندوں پہ. یہ حق ادا کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے واجب کیا، لازم کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یعنی کوئی اس قابل نہیں کہ اللہ رب العزت کا شریک بنے. اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے. تو یہ اس بات اور نفی، اسے توحید کہتے ہیں. اور یہ توحید اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر حق واجب ہے جو بندوں نے ادا کرنا ہے. وحق العباد علی اللہ. اب دوسرا سوال کا جواب. وحق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پہ. سب سے پہلی بات تو یہاں یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں لازم کر دیا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ واجب ہے، میرا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ لازم کر دیا. اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے، جو چاہے واجب کر سکتا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا بندے، یہ جو بندوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ پہ، یہ کس نے واجب کیا اللہ تعالیٰ پہ؟ بندوں کا حق اللہ رب العزت پہ واجب کس نے کیا؟ کیا بندوں نے کیا؟ نہیں. اگر ایسے کہیں گے یہ بندے کی شان کے لائق
بندے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اللہ رب العزت کی شان نہیں کہ اللہ رب العزت کے اوپر بندہ کوئی کام واجب کر دے، ایسے نہیں ہو سکتا. کس نے واجب کیا؟ اللہ رب العزت نے خود اپنے اوپر واجب کیا. کیسے واجب کیا؟ 3 باتیں یاد رکھیں. اللہ رب العزت نے بندوں کا حق اپنے اوپر خود واجب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ 3 باتیں علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے کہ میں اپنے بندوں پہ رحمت نازل کروں گا. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل کی جزا انہیں دے گا. جو اس کی خالص عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا. اور تیسری چیز، اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. یہ تینوں چیزیں ملا کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ بندوں کا حق اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو اس نے اپنے بندوں سے کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. تو یہ معنی ہے کہ اللہ رب العزت پہ بندوں کا حق واجب ہے جو اس نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے. تو یہ حق ہے کیا؟ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا. اللہ تعالیٰ کے اوپر بندوں کا حق کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا. اللہ يعذب، وہ کسی ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا، من لا يشرك به شيئا، جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا. جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا. اب اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کے دماغ میں اور بہت سے سوال پیدا ہوں گے. جو اگر شرک نہیں کیا تو خلاص چھٹی، عذاب کبھی نہیں ملے گا، باقی گناہ کرتے رہو. کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کا جواب، اس سوال کا جواب اگلے باب میں آئے گا. اگلے باب میں اسی جملے کی اور وضاحت آپ کو مل جائے گی. اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا. یہ بندے کا حق ہے اللہ رب العزت پہ کہ بندہ اگر شرک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، بندے کا حق. اب یہ 2 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، دونوں کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب جب معاذ بن جبل نے یہ جواب سنے تو آگے کیا کہتے ہیں؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دوں؟ کس بات کی خوشخبری؟ کہ لوگوں جو بھی تم میں سے شرک نہیں کرے گا اسے عذاب نہیں ہوگا. کیا میں خوشخبری نہ سناؤں لوگوں کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، نہیں انہیں خوشخبری نہ دینا، وہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. ہو سکتا ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ عمل کے اندر کمی آ جائے، زیادہ سے زیادہ جو نیکی کے اندر آگے بڑھنے کا، سبقت لے جانے کا شوق ہے اس کے اندر کمی آ جائے. بندہ یہ سوچے جی خلاص میں نے تو شرک نہیں کیا، عذاب سے بچ گیا ہوں، تو عمل کے اندر کہیں کمی نہ آ جائے، تو اس لیے لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنانا. اخرجاہ فی الصحیحین، اور یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے، کس کتاب میں؟ صحیحین. اخرجاہ، ان دونوں نے اسے لکھا ہے. دونوں سے مراد امام بخاری اور مسلم. فی الصحیحین، دونوں صحیحین، صحیح کی تثنیہ ہے، 2 صحیح ہیں، ایک صحیح بخاری اور دوسری صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور جو حدیث
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ جائے، اسے علماء کی زبان میں، محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں، کہ اس حدیث پہ دونوں اماموں کا، بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث پوری ہوئی، آگے مقدمہ ختم ہوتا ہے۔ یہ جتنی آیات اور احادیث، ایک یہ حدیث گزری، اس سے آگے شیخ نے کچھ مسائل نکالے ہیں، فوائد نکالے ہیں کہ ان آیات اور حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا۔ وفیہ مسائل، اور ان میں مسائل ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں کہ یہ آیتیں اور یہ حدیثیں جو ذکر کی میں نے، ان میں یہ مسائل پتہ چلے۔ وہ چند مسائل جو شیخ نے ذکر کیے ہیں وہ جلدی سے ہم نظر ڈالیں گے ان کے اوپر، کیونکہ بہت سارے مسائل پہ پہلے ہم غور کر چکے ہیں۔ الاولی، پہلا مسئلہ اس مقدمے سے کیا پتہ چلا؟ الحکمت فی خلق الجن والانس، جن و انس کی پیدائش کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ کیوں پیدا کیا؟ سبب کیا ہے؟ یہ اس باب کی پہلی آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ان العبادۃ ہی التوحید لان الخصومۃ فیہ، کہ عبادت ہی توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ تو جب یہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کیا ہے؟ توحید، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ والثالثہ لأن الخصومۃ فی، آگے دوسرے مسئلے کے آخر میں کہتے ہیں، اور جو لڑائی ہے، جو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اختلاف ہوا، یا لوگ جس میں گمراہ ہوئے جس مسئلے کو سمجھنے میں، وہ بھی توحید الوہیت یعنی اس عبادت کے مسئلے میں گڑبڑ ہوئی، کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت شروع کر دی۔ تیسرا مسئلہ، الثالثہ ان من لم یأت به لم یعبد اللہ ففیہ معنی قولہ ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تیسرا مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جو توحید پہ قائم نہیں رہے گا، توحید کا اقرار نہیں کرے گا، تو در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہی نہیں۔ وہ کیسے؟ ایک بندہ اگر عبادت کرتا رہے شرک کرتا رہے ساتھ ساتھ، اس فائدے کے مطابق جو توحید پہ قائم نہیں رہا، شرک کے ساتھ ساتھ عبادت کی، تو یہ عبادت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ اس نے عبادت کی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عبادت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ عبادت تبھی فائدہ دے گی جب توحید کے ساتھ ہوگی، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا سورۃ الکافرون میں؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں، مَا أَعْبُدُ، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ الرابعہ الحکمت فی ارسال الرسل، اللہ تعالیٰ کے جتنے رسول آئے، رسول کی جمع ہے، رسول کی جمع ہے، یعنی رسولوں جسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ جتنے رسول دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، کس لیے بھیجا؟ ان کے بھیجنے کی حکمت کیا تھی؟ توحید کی دعوت دینا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ الخامسہ ان الرسالۃ عمت کل امہ، کہ رسالت جتنے بھی رسول آئے ہر امت میں آئے، کوئی ایسی امت نہیں گئی دنیا میں گزری کہ جس میں رسول نہ آیا ہو، ہر امت میں رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ السادسہ ان دین الانبیاء واحد، یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ تمام انبیاء کا دین واحد، ایک ہے، ہر نبی کا دین ایک ہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ دین کی اصل، دین کی اساس توحید پہ ہے، اور ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، تو دین اصل میں ایک ہی ہے، اگرچہ اس کے اعمال، عبادت کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن دین کی اصل کیا ہے؟ ہر نبی کی ایک ہی ہے، ہر نبی نے
توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا. السابعہ المسألة الكبیرہ ان عبادت اللہ لا تحصل الا بالکفر بالطاغوت. ساتواں مسئلہ بہت بڑا ہے. شیخ لکھتے ہیں المسألة الكبیرہ، بہت اہم مسئلہ ہے. ان عبادت اللہ لا تحصل، اللہ کی عبادت تب تک حاصل نہیں ہوتی، تب تک اس کا عبادت کا ہونا، صحیح ہونا ممکن نہیں، الا بالکفر بالطاغوت، جب تک کہ طاغوت کا انکار نہ کر لے. ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے لیکن وہ شرک کا انکار نہیں کر رہا، طاغوت کا انکار نہیں کر رہا، تو یہ اللہ رب العزت کی عبادت تب تک اسے حاصل نہیں ہوگی، کوئی نفع نہیں دے گی. ففیہ معنی قولہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں بیان کی، فمن یکفر بالطاغوت، پس جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، فمن یکفر بالطاغوت، جو بھی طاغوت کا انکار کرتا ہے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان لاتا ہے. دو باتیں ہیں، طاغوت کا انکار کرتا ہے اور پھر اللہ پہ ایمان لاتا ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو پھر اس نے بہت مضبوط سہارے کو پکڑ لیا. تو شرک کا انکار، طاغوت کا انکار، پھر اللہ رب العزت کی عبادت، یہ بہت بڑا مسئلہ جو اس باب میں بیان کیا گیا. الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، ان الطاغوت عام فی کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ طاغوت. اور اس میں ایک اور بات میں نے شامل کی تھی، بتائی تھی کہ وہ اس اپنی عبادت پہ راضی ہو جس کی عبادت ہو رہی ہے. مثال دی تھی میں نے آپ کو، کون سی؟ کوئی اگر خود کہتا آدمی لوگوں سے سجدے کروا رہا ہے، ان کو تھپکیاں دے رہا ہے، شاباشی دے رہا ہے، عبادت کروا رہا ہے لوگوں سے، تو یہ جو کروا رہا ہے یہ کیا ہے؟ طاغوت. اس سے دور رہنا ہے. نواں مسئلہ، عظم شأن ثلاث آیات المحکمات فی سورة الانعام عند السلف وفیها 10 مسائل، اولها النہی عن الشرک. 3 آیتیں سورہ انعام کی ذکر کی گئی ہیں، پیچھے ایک ذکر کی گئی ہے اور ان کے ساتھ 2 اور آیتیں ہیں. ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور اس میں 10 مسئلے ہیں، اور ان 10 مسئلوں میں سب سے پہلا مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے شرک کا انکار کرنا. شرک کا انکار کرنا عظیم آیت کریمہ ہے اور اس میں 10 مسائل ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو بیان کیا گیا وہ شرک کا انکار کرنا ہے. العاشرہ الآیات المحکمات فی سورة الاسراء وفیها 18 مسئلہ بدأها اللہ بقولہ. سورہ اسراء کی آیات گزری ہیں اور ان میں 18 مسئلے ہیں. کتنے؟ 18 مسئلے ہیں، اور ان 18 مسئلوں کا آغاز اللہ رب العزت نے کس سے کیا ہے؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى في جہنم ملوما مدحورا. شروع کا آغاز بھی اللہ رب العزت نے اسی بات سے کیا اور اختتام بھی اس آیت کریمہ کا اسی بات سے ہوا، اور وہ کیا ہے؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ رب العزت کے علاوہ یا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ. ابتدا بھی اسی سے ہوئی اور اختتام بھی اسی سے ہوا. ونبهنا اللہ سبحانہ على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما اوحى الیک ربک من الحکمہ. اور یہ دعوت دے کر توحید کے مسئلے سے ابتدا کر کے توحید کے مسئلے پہ انتہا کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے، یہ توحید کی دعوت، یہ حکمت ہے. یہ کیا ہے؟ حکمت. اللہ تعالیٰ نے اسے حکمت قرار دیا، لہذا مشرک کے پاس کوئی حکمت نہیں ہوتی. 11واں مسئلہ، آیت سورۃ النساء التي تسمى آیت الحقوق العاشرہ. سورہ نساء کی آیت کریمہ گزری ہے جسے 10 حقوق والی آیت کہا گیا. وَبَدَأَهُ اللَّهُ تعالی بقولہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز بھی اسی دعوت سے کیا، توحید سے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شیئا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ 12واں مسئلہ الثانی عشرہ التنبیہ علی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے قبل ان کی وصیت کیا تھی اس پہ تنبیہ کی گئی ہے اس مقدمے میں۔ کیا وصیت تھی؟ کوئی خاص وصیت لکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الگ سے وصیت نہیں لکھی، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے ایک آیت کریمہ کو اللہ کے رسول کی وصیت قرار دیا ہے، اس معنی میں کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کی طرح کچھ دیکھنا چاہتا ہے تو اس آیت کریمہ کو پڑھ لے۔ 13واں مسئلہ معرفت حق اللہ تعالی علینا، ہمیں اس مقدمے سے حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے۔ 14واں مسئلہ معرفت حق العباد علیہ اذا ادوا حقہ، بندوں کا حق اس کے اوپر، کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ کب؟ جب یہ بندے اللہ کا حق پہلے ادا کر دیں گے، اللہ کا حق ادا کر دیں گے تو بندوں کا اللہ تعالیٰ پہ کیا حق ہے۔ 15واں مسئلہ ان هذه المسألة لا يعرفها اکثر الصحابہ، اس حدیث کے بارے میں جو مسئلہ بیان کیا گیا اس حدیث مبارکہ میں، اکثر صحابہ اس مسئلے کو نہیں جانتے تھے۔ کون سی بات کو؟ کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا جو شرک نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں جانتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بتانے سے منع کیا تھا۔ 16واں مسئلہ جواز کتمان العلم للمصلحۃ، بعض اوقات کسی مصلحت کی وجہ سے علم چھپایا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کیا کہا؟ لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ سنانا، کہیں عمل کی اندر شوق کم نہ ہو جائے۔ تو ایسی مصلحت ہو تو بعض اوقات علم چھپایا جا سکتا ہے۔ 17واں مسئلہ استحباب بشارت المسلم بما یسرہ، کہ بشارت دینا بھی جائز ہے، بشارت دینا اچھا ہے مسلمان کو ایسی چیز کی بشارت جس سے وہ خوش ہو۔ 18 الخوف من الاتکال علی سعة رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرنے سے بھی خوف رکھنا چاہیے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف چلے جانا اور عمل کے اندر کمی آ جانا اس وجہ سے، یہ بھی راستہ خطرناک ہے۔ 19واں مسئلہ قول المسئول عما لا يعلم اللہ ورسولہ اعلم، کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کوئی مسئلہ اور وہ جواب میں یہ کہے اللہ ورسولہ اعلم، تو کیا ہوگا؟ اس سے کوئی شان میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ کسی کو اگر کچھ نہ پتا ہو علم تو اسے یہی کہنا چاہیے۔ 20واں مسئلہ جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض، کہ علم کسی کے لیے خاص کر لینا اور کسی کو نہ بتانا یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو بتا دیا اور باقیوں کو بتانے سے منع کیا۔ 21واں مسئلہ تواضعہ صلی اللہ علیہ وسلم لرکوب الحمار مع الارداف علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار ہوئے، گدھے پہ سوار ہونے کے اندر عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول میں تکبر اور غرور نہیں تھا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ پیچھے سواری کرنا بھی جائز ہے۔ معاذ بن جبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوئے۔ 22واں مسئلہ جواز الارداف علی الدابہ، جانور کے اوپر سواری کرنے کا جواز بھی پتہ چلا، پہلے سے پتہ چلا کہ تواضع، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اس سے، اور ساتھ ایک اور مسئلہ کہ اس کے اوپر سواری کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی عالم دین آج گدھے کے اوپر سواری کر رہا ہو تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ پڑے گا کوئی فرق؟ پڑے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی۔ 23 23واں مسئلہ فضیلت معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کی فضیلت پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص علم دیا جو باقیوں کو دینے سے منع کیا۔ 24 عظم شأن هذه المسئلہ، یہ 24واں آخری مسئلہ یہ پتہ چلا کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ عظیم مسئلہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو یہ ہمارا پہلا مقدمہ ختم ہوتا ہے، اور یہ مسائل جو تھے شیخ نے آخر میں ذکر کیے ان آیات اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلا باب شروع کریں گے۔
جو پہلا باب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔